تفسیر مفسر قرآن حضرت مولانا سید اخلاق حسین قاسمی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 21 جولائی سن 1996، آڈیو کیسٹ آڈیو سی ڈی محمد صادق، فون نمبر 9899634368۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اغفر لي مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک بڑا اہم مسئلہ تھا جو پچھلی اتوار کو شروع ہوا، اور انبیاء صادقین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا معاملہ سامنے آئے گا۔ ہجرت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اس معنی میں ہجرت نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کی ہجرت تو ہجرت کامل تھی، ساری مصلحتیں انبیاء علیہ السلام کی جمع کی اس میں، اور جو پہلو غالب تھا حضور کی ہجرت پر وہ پہلو تھا فتح مندی کامیابی۔ لفظ ہجرت کا جو ایک عام تصور ہے، بے گھر ہو گئے، بے در ہو گئے، مارے مارے پھر رہے ہیں، ہجرت کر لی، راندہ درگاہ ہو گئے، وہ ہجرت نہ رسول اللہ کی تھی نہ آپ کے صحابہ کی رضوان اللہ تعالی۔ لفظ ہجرت اور مہاجر حضور کے تعلق سے بالکل ایک نئی شان رکھتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 15ویں صدی کا آغاز ہوا ہے تو تمام عالم اسلام میں 15ویں صدی کا جشن منائے گا، ہندوستان کے اندر ہی منائے گا۔ یہاں خاص طور پر کشمیر میں جب شیخ عبداللہ تھے تو سری نگر میں انہوں نے، کیونکہ وہ مسلم اسٹیٹ ہے، وہاں 3 روزہ پروگرام جشن 15ویں صدی کا ہوا، میں اس میں شریک ہوں۔ اس دور میں بعض مخالف اخبارات نے ہجرت کا مذاق اڑایا اور یہ لکھا تھا کہ مسلمانوں کی شان بھی عجیب و غریب ہے، ان کے پیغمبر کو وطن سے بے وطن کیا گیا، نکالا گیا، اور پھر اس کا جشن منا رہے۔ عجیب بات ہے، اور اپنا کیلنڈر شروع کر رہے ہیں تو ہجرت سے شروع کر رہے ہیں۔ یہ بعض اخبارات طنز کیا۔ بہرحال اس وقت تقریر بھی ہوئی، لکھا بھی گیا، سبھی کچھ ہوا۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سن متعین نہیں کیا تھا، آپ کے زمانے سے لے کر اور حضرت عمر تک
کچھ مسلمان حضور کی ولادت سے شروع کرتے، سن ولادت، کچھ حضور کی بعثت سے شروع کرتے جب حضور پیغمبر بنائے گئے۔ حضرت عمر تک یہ اختلاف چلتا رہا، کیونکہ وہ دور لکھنے پڑھنے کا تھا نہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں اسلامی حکومت نے باقاعدہ شکل اختیار کی، اور اب ضرورت پڑی کہ ایک سن ہو مسلمان کیا ہو۔ بعض صحابہ کرام کی یہ رائے تھی کہ حضور کی ولادت سے شروع کرو، سن ولادت۔ حضرت عمر نے رد کر دیا کہ اس سے عیسائیوں کے ساتھ مشابہت لازم۔ عیسائی اپنا کیلنڈر حضرت عیسیٰ کی ولادت سے شروع کرتے ہیں، ولادت مسیح۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہودیوں کے یہاں کیا ہے، یہاں بھی ہندوستان میں بھی لفظ جنم جنم سنتے ہیں آپ، جنم۔ ممکن ہے یہاں بھی کچھ جنم سے چکر چلتا ہو، لیکن بہرحال عیسائی ہے۔ عمر نے انکار کر دیا رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی نے رائے دی کہ امیر المومنین حضور کی ہجرت سے آپ سن کا آغاز کریں۔ ایک عجیب خیال تھا، ہجرت۔ صحابہ کرام نے اس پر بحث کی، اور بحث کا موضوع یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ہجرت کو بے گھر ہونا نہیں تھا، ایک گھر سے اس سے اچھے گھر میں منتقل ہونا تھا۔ سرکار کی اور صحابہ کی ہجرت در بدر مارے مارے پھرنا نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فتوحات کا دروازہ کھول دیا۔ یہ ہجرت فتح ہے، ہجرت شکست نہیں۔ صحابہ کرام کا اس پر اتفاق ہو۔ آج ہمارا سن ہجری ہے، اور سن ہجری یاد دلاتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی تھی بہت بڑا کارنامہ تھا، اور اسی کارنامے کا نتیجہ یہ تھا کہ اسلام اور مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے فتوحات کا دروازہ کھولا۔ ہجرت فرار نہیں تھی، شکست نہیں تھی، فتح۔ یہ ہے ہجرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج بھی لفظ ہجرت آتا ہے مسلمانوں میں، تو کاروبار کے لیے وطن چھوڑ رہا ہے تو اور مقاصد کے لیے چھوڑ رہا ہے، کہتے ہیں ہجرت کر رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، ہجرت۔ یہ مہاجر ہے، یہ مہاجر ہے۔ وہ ترک وطن جو صرف اللہ کے دین کے لیے، اس لیے وطن چھوڑے آدمی کہ اس کے وطن میں اس پر ایمان لانا مشکل ہو گیا، پابندی لگا دی ہے نماز پر۔ اب وہ اپنے دین کی آزادی کے لیے اس وطن کو چھوڑ رہا ہے جو دارالحرم ہو گیا ہے۔ یہ ہجرت۔ کاروبار کے لیے جائے ہجرت، اس کا خاندان منتقل ہو گیا، بھائی ہم بھی جاؤ ایک جگہ ہو جاؤ ہجرت۔ یہ ہجرت کا مذاق ہے۔ ہجرت ہے، ہجرت صرف وہ جو اللہ کے دین کی، کوئی منفعت دنیا کی ہو، اور وہاں اس پر عرصہ حیات بند کر دیا اس کے وطن میں، اور پھر اس کے لیے ایک دارالسلام بھی ہے۔ یہ دو اتفاق تھا کہ ہندوستان میں ادھر ظلم برپا ہوا، ادھر ملک تقسیم ہوا اور پاکستان کے دروازے کھلے، اور جو لوگ یہاں سے مظلوم بن کر گئے وہ مہاجر تھے، جو اپنے اہل و عیال کی اور اپنی جانیں بچاتے۔
اور پھر جو اپنے اہل و عیال کے لیے گئے، پتا گئے، بھتیجا گیا، ماموں گئے، بیٹی گئی، داماد گیا، وہ مہاجر نہیں تھے، وہ تارک وطن تھے۔ ترک وطن اور ہے، ہجرت اور۔ اب اس کے بعد ایک سرسری نظر جائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت قربانی تھی، ایک ایسی قربانی کہ اس قربانی میں قدم قدم پر اسلام اور مسلمانوں کی فتح ہو رہی، حالانکہ ہجرت کی کیسے ہو رہا ہے؟ پہلی ہجرت حبشہ ہے، یاد ہوگا۔ جب ظلم بڑھا تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمیں آپ یہاں سے ہجرت کی اجازت دیجیے۔ حضور نے فرمایا تمہیں اجازت ہے، تم حبشہ کی طرف ہجرت کرو، وہاں کا مسیح حکمراں معقول ہے، انصاف پسند ہے، وہ تم کو پناہ دے۔ مسلمانوں نے ہجرت، حبشہ کی 2 ہجرتیں، دوسری ہجرت میں 80-90 کے قریب مسلمان بڑے بڑے، عثمان غنی فلاں فلاں، انہوں نے ہجرت کی۔ جب یہ 80 کے قریب مسلمان حبشہ مطمئن زندگی گزارنے لگے تو مشرکین عرب بھڑک گئے، یہ تو غضب ہو جائے، انہیں پکڑ کے لاؤ۔ اور ایک وفد سرداران قریش کا، جس میں بڑے بڑے مدبر تھے، عمرو بن عاص جو بعد میں مصر کے گورنر بنے، بہت بڑے آدمی ہیں عرب، وہ قائد ہیں اس وقت۔ گئے یہ لوگ، میرے حبشہ کا حکمراں نجاشی تھا، یہ اس کا لقب ہے، اور اصل نام اس کا اسمحا تھا۔ پوچھا اس نے کیوں آئے، کیا بات؟ کہ شہنشاہ، یہ ہمارے باپ دادا کے دین کے باغی، یہ گمراہ آپ کے یہاں آ گئے، گمراہی پھیلائیں گے، یہ ہمارے بتوئی کے خلاف نہیں ہے، یہ آپ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ کے بھی خلاف ہے، یہ ان کو بیٹا نہیں مانتے۔ بتایا اس نے، لیکن بڑا مدبر تھا، اگر اللہ کے رسول نے اس سے توقع قائم کی تھی، وہ اس توقع کے قابل تھی۔ بادشاہ، میں دربار عام منعقد کروں گا، ان کو طلب کروں، تم بھی آؤ، میں اپنے سارے پادریوں کو بلاؤں گا، اور میں ان سے پوچھوں گا کہ تمہارے نبی نے کیا دین دیا ہے تم کو، کہ ساری قوم بھڑک گئی تمہاری، اور کیا کہتے ہو تم عیسیٰ کے بارے میں؟ تاریخی دربار ہے، عیسائی دنیا کا تاریخی دربار۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور کے بھائی ہیں، جعفر ابن عقیل بھتیجے ہیں، بھائی کے لڑکے ہیں، بھائی کے لڑکے، جعفر ابن عقیل رضی اللہ عنہ، یہ لیڈر ہیں، وقت قائل، کھڑے ہو گئے دربار، اور سورہ مریم کی کچھ نہیں، سورہ مریم کی تلاوت کی، کاف یا عین صاد، ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، قرآن کی جس قرآن میں، جس سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ مریم کی حقیقت بیان، کیا ان میں عظمت ہے اور کیا نہیں ہے، دونوں پہلو بیان۔ عیسیٰ اللہ کے پیغمبر، خدا کے بیٹے نہیں،
مریم صدیقہ ہیں، وہ خدا نہیں ہے، وہ صدیقہ ہے۔ تقریر سنتا رہا، اور جب جعفر طیار اپنی تقریر ختم کر چکے تو اللہ رب العالمین نے جعفر کی تقریر کا اتنا اثر ڈالا اس پہ، وہ اپنے تخت شاہی پر بیٹھا تھا، وہ جھکا اور جھک کر اس نے ایک تنکا اٹھایا زمین میں، اور تنکا اٹھا کر اہل دربار سے کہا قسم ہے رب آسمان و زمین کی، جو کچھ جعفر نے ہمارے پیغمبر مسیح کے لیے کہا ہے، جو کچھ کہا ہے، مسیح اس ایک تنکے کے برابر بھی اس سے زائد نہیں، یہ ایک تنکے کے برابر زائد نہیں، کہا ہے حق، وہ اللہ کے بندے پیغمبر نبی، شکست ہو گئی قریش کو۔ میں کہا کرتا ہوں کہ حبشہ، ہجرت حبشہ میں 3 فتح مندیاں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 فتح مندیاں۔ پہلی فتح قریش ناکام، پہلی فتح۔ دوسری فتح عیسائیت ناکام، قریش تو اپنا سمبو لے کر بھاگ آئے، بڑے تحائف لے کر گئے تھے رشوت کے لیے، نجاشی لے جائے، اب تو فرق یہ مجرم نہیں ہے، یہ اب ان کو پناہ ہے میرے، میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ دوسری فتح عیسائیت کے خلاف، عیسائیت کے خلاف فتح کیا؟ میں بمبئی میں تھا، وہاں ایک بہت بڑا مشترک جلسہ ہوا سیرت کا حضور، اور اس میں اس وقت وہاں جو بہت بڑا بمبئی میں وہ ہے ان کا گرجا، اس کا وہ تھا نگراں ولیم فادر ولیم، اور اس میں تقریر کرتے ہیں، ہم سب سے علماء نہیں بھی تھے۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بےحد تعریف، ایسی تعریف کی کہ مسلمان جھوٹ اٹھے۔ اب دیکھیے آپ، اور تعریف کرنے کے بعد اس نے آخر میں کیا کہا؟ وہ پیغمبر عرب تھے، وہ پیغمبر عالم نہیں، وہ عرب تھے، اللہ نے ان کو عرب کے لیے بنایا تھا، اور بہت بڑے بڑے وہ ایسے لیکن عرب ختم کر دی۔ اب گھبرا گئے سارے علم، کیا دیکھیں اب کون بحث کرے وہاں؟ مشترک جلسہ، ہر شخص اپنی رائے، میں نے تو صحیح دیا۔ جب میری باری آئی میں نے کچھ نہیں کہا، تردید نہیں کی، کیونکہ اس وقت بحث شروع ہو جاتی۔ میں نے نجاشی کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کیا۔ اگر محمد الرسول اللہ پیغمبر عرب ہوتے تو اس دور کا جو سب سے بڑا مسیحی حکمراں تھا وہ کبھی محمد سے ایمان نہ لاتا۔ اس دلیل کے روا وہ مسلمان جو بے وطن ہو کر آئے، مظلوم، وہ کھڑے ہو کر حضرت عیسیٰ کے خلاف بول رہے ہیں، جو تو اللہ کے پیغمبر تھے، بندے نہیں تھے، اور مسیحی حکمراں کہہ رہا ہے کہ یہ سنگ کے برابر بھی غلط نہیں ہے، صحیح ہے۔ وہ ایمان لایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر پیغمبر حضرت محمد عرب کے لیے تھے، وہ کھڑے ہو کر کہتا کہ جناب ٹھیک ہے، لیکن آپ کا دین عرب کے لیے ہے، معاف کریں۔ یہ نہیں کہا ایمان لایا، کیوں لایا؟ بس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے کہ عیسائی دنیا کا خود ایک واقعہ ہے، یہ ہمارا ہی نہیں ہے، ان کا تو واقعہ ہے۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
پھر نجاشی کا اتنا احترام کیا کہ جب وہ مر گیا تو اس کی نماز غائبانہ ادا کی، یعنی ایمان پر مرا۔ دو فتح، ایک تیسری فتح میں ہوتا ہے۔ ان مہاجرین میں ابو سفیان کی لڑکی ام حبیبہ بھی تھی رضی اللہ عنہ۔ وہ اپنے خاندان کے خلاف ایمان لے آئی تھی اللہ کے رسول سے، نہ ابو سفیان ایمان لائے نہ اور بھی لایا، یہ ایمان لے آئے۔ شوہر بھی ان کے عبید اللہ نام تھا، وہ بھی ایمان لے آئے۔ ان دونوں نے ہجرت کر کے حبشہ آ گئی۔ عبید اللہ کا مقدر خراب ہوا، وہ وہاں کے ماحول کو دیکھ کر عیسائی ہو گیا اور شراب و کباب میں پڑ گیا، یہاں تک کہ اسی میں اس کا انتقال ہوا۔ ام حبیبہ بیوہ ہو گئی۔ اللہ اللہ، خدا کا نظام ہے۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے رسول پاک اور مسلمانوں کے لیے اس ہجرت کو فتح مندی کا پیشوا بنایا، قدم قدم پر آتے۔ ام حبیبہ رانڈ ہو گئی۔ حضور اکرم کو علم ہوا کہ ام حبیبہ کے شوہر مرتد ہو کر مر گئے، کیا آپ نے فوراً پیغام بھیجا نجاشی کے پاس کہ آپ میرے وکیل ہیں، آپ ام حبیبہ سے بات کریں، اگر وہ پسند کرے تو میں ان کو اپنے نکاح میں لیتا ہوں۔ نجاشی نے اپنی لونڈی کو بھیجا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کر لیا، اور ان کے ہاتھ پیروں میں جو زیور، چوڑیاں ووڑیاں، یہ چھلے پلے سب اتارے یا خوشی میں ابرہا کو دیکھی۔ بڑی خبر لگی۔ وہ کہتی ہیں مدینے آنے کے بعد کہ ایک روز رات کو سو رہی تھی، ایک آواز آئی، یا ام المومنین، یا ام المومنین، اے مسلمانوں کی ماں۔ چونک گئی، کون ہے مسلمانوں کی؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہے اے ام المومنین۔ میں حیران رہی ام المومنین کی یہ بشارت کیسے ہے؟ جب حضور کا پیغام آیا تو تصدیق ہوئی کہ اللہ نے مجھ کو ام المومنین بنایا۔ اب معلوم ہے ان کے حرم میں آنے کا کیا مطلب؟ یہ دنیا کا عام سماج ہے، سمجھ لے آپ، یہ سماجی تصور ہے۔ دشمن کی بیٹی لے لیتے، دشمن کو بیٹی دیتے نہیں، یہ ہے رواج۔ دنیا بہت برے ہیں بھیا، بہت دشمن ہے، پرانی دشمنی ہے۔ کہا بیٹی لے لو، دینا نہیں انہیں، دینے میں ناک کرتی ہے، لینے میں اس کی ناک کرتی ہے، یہ ہے سماج۔ ام حبیبہ کا اسلام اور پھر رسول اکرم کے عرض میں آنا، یہ ابو سفیان کی ناک گڑ پر چلی گئی۔ وہ تو قیادت کر رہا تھا ابو سفیان اس وقت، دو ہی قائد تھے، ابو جہل اور ابو سفیان۔ ابو جہل کے قتل ہونے کے بعد کہنا ابو سفیان، اس وقت تک ابو جہل زندہ تھا، لیکن یہ سیکنڈ درجے کے قائد تھے۔ بیٹی کا اسلام اور پھر بدترین دشمن کا حرم بن جانا، ناک کٹ گئی ہے، رویا کرتا۔ ابو سفیان رویا کرتا تھا کونے میں منہ دے کر کہ وہ نالائق بیٹی، تم نے میری جڑ سے کاٹ دی۔ ہاں، ارے جس سے میرا مقابلہ اور جنگ و جہاد ہے، تو نے اس کا حرم بننا قبول کر لیا، میری نام جڑ سے کاٹ۔
یہ ام حبیبہ ہیں، ام المومنین، مسلمانوں کی ماں۔ ایک درجہ ہے خدیجہ کبریٰ کا، بہت بڑا درجہ ہے، سرکار کا نام چلا۔ ایک درجہ ہے عائشہ کا صدیقہ، بہت بڑا درجہ ہے۔ ایک درجہ ہے ام حبیبہ کا۔ ام حبیبہ کا مقام کسی بڑی سے بڑی زوجہ مطہرہ سے کم نہیں ہے۔ آپ سمجھے اس پہلو کو؟ دشمن اس نے یہ خیال نہ کیا کہ میرے باپ کی ناک کٹ جائے گی، میرا باپ جس سے لڑ رہا ہے میں اس کی حرم بنوں، حرم ناک کٹ گئی۔ یہ پتہ ہے حضور اکرم ابو سفیان کی طرف۔ یہ پہلی ہجرت حبشہ اور یہ نبوت کے 5ویں سال ہوئی۔ حبشہ کی ہجرت کے بعد اور ظلم بڑھتا رہا، ظلم بڑھتا رہا۔ اللہ رب العالمین ادھر سے راہ ہموار کرتے رہے، ابھی ٹھہرو، انتظام کر رہے ہیں ہم، ٹھہرو، ظلم برداشت کرو، ٹھہرو۔ جب ہجرت میں 1.5 سال رہ گیا اور اپنے نبی کو دیکھا کہ اب بہت کبھی کا خاطر ہو گئے اور ہجرت کے بھی حالات نہیں آئے تھے، وہ وقت آیا نہیں تھا، اللہ نے اپنے پیغمبر کو براق دے کر آسمانوں پر بلائی، جس کو معراج کہتے ہیں۔ تسلی، انتظار تو رہے گا، اس وقت کا وقت آ رہا ہے لیکن دیر ہے، لیکن آؤ ہم تمہاری عزت بڑھا دیں، ایک اور ہجرت کرائیں، اور ایسی ہجرت کرائیں جس کو معراج کہتے ہیں۔ آسمانوں پر تشریف لے گئے سرکار دو عالم۔ یہ 1.5 سال پہلے کا واقعہ ہے معراج کا، وقت نہیں آیا تھا، اب وقت آ رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12ویں اور 11ویں برس نبوت کے، ابھی ہجرت نہیں، یہ نبوت، سوچا کہ میں نے اتنی دماغ سوزی ان اہل مکہ کے ساتھ کی ہے، آؤ چلو اہل مدینہ کو ٹٹولے۔ وہ آیا کرتے تھے حج میں، حج تو مشترک عبادت تھی، تمام اولاد اسماعیل مدینے کی ادھر سب کرتے حج، مدینے والی بھی آتی۔ اللہ نے دل میں ڈالا نبی راستہ کھولو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے تھے، بلائے اور اللہ کا دین پیش کیا بغیر ہیر و حجت کے۔ اہل مدینہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ پہلی بیعت عقبہ اولیٰ، دوسرے سال پھر کیا مینا میں، کہ یہ حجاج 6 میں ڈالتے تھے، مدینے والے بھی پھر آپ تشریف، اور دوسری دعوت پر اللہ رب العالمین نے 80-90 کے قریب اوس اور حضرت کے افراد کو اسلام لگا دی، مشرف بہ اسلام۔ حالات دیکھیے، آپ حالات بڑھ رہے ہیں، عظمت کی طرف ہے، شکست کی طرف نہیں، عظمت کی طرف۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ہر آخر آنے والا دور پچھلے دور سے بہتر رہے گا، گھبرائیے نہیں آپ، لیکن ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ان مع العسر یسرا، درجہ کر دیا ہے بلند، لیکن تنگی تو شیاتی رہی، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر، اس کو سمجھ رہے، آپ کا ہر قدم عظمت کی طرف ہے، ہر قدم کیا ہے وہ
کا صحیح مزاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت یہ ہے کہ ہر خزاں کے غبار میں ہم حضور کی ہجرت پر کہا ہے کسی اللہ کے، ہر خزاں کے غبار میں ہم نے کاروان بہار دیکھا. سبحان اللہ. ہر خزاں کے غبار میں کاروان بہار دیکھا ہے. جب کبھی خزاں کا غبار اڑا ہے اس میں کاروان بہار چلتا ہوا دیکھا. یہ شان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کی. ہر خزاں کے غبار میں ہم نے کاروان بہار دیکھا. تشریف لیا حضور نے وقت روانہ کر دیا. اب جب دیکھا کہ تعداد ہو گئی مدینہ تبلیغی وقت، اور تاریخ کہتی ہے کہ 2-2.5 سال کے عرصے میں مدینے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں اللہ کی وحدانیت کا چراغ نہ جلے. 2 برس اور یہاں 10 برس ہو گئے ٹھوکرے کھاتے کھاتے. طائف گئے تو زخمی کر دیا گالیوں نے. اہل طائف نے فقیر نے یہ قتل کرنے کے لیے آمادہ ہیں، بہانہ تلاش کر رہے ہیں، اور وہاں 2 برس ہیں اللہ کے دین گھر گھر پھیل گیا سوائے یہودیوں. تیاری ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب 13واں سال ہے یہ ہجرت کا، نبوت کا 13واں سال. حضور اب حج سے فارغ ہو کر مکے آئے. وہی الہی نے اشارہ کیا، تیار ہو گیا ہے دارالسلام. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا، انفرادی ہجرت کرو. صحابہ کرام نے سارا مکہ خالی کر دیا. کہاں رہ گئے رسول اکرم؟ اجازت کے ابھی ٹھہریے. اب یہاں وہ دعا جو میں نے پڑھی ہے اس دعا کو سنیے. قرآن کریم کا جواب جس کو دعویٰ کیا ہے کہ لا تنقضی عجائبہ، قرآن کے عجائبات قیامت تک ختم نہیں ہوں گے. راضی آئے، غزالی آئے، بغدادی آئے، بڑے بڑے لوگ آئے اور سب ان عجائبات پر لکھتے رہے، اور پھر بھی عجائبات باقی ہیں، ختم نہیں ہوئے. تو راضی یہ دعویٰ کرے کہ میں نے قرآن کے سارے عجائبات بیان کر دیے ہیں، تفسیر کبیر ہے، کبھی دعویٰ نہیں، کوئی راضی نہیں تھا. اب دعا دیکھیے کیا ہے دعا. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ رب کی دعا ہے. کیا ترجمہ؟ اے میرے رب مجھے خیر کے ساتھ داخل کیجو اور مجھے خیر کے ساتھ نکالیے، اور غیر سے مجھے طاقت عطا کیجو. ہر شخص سمجھتا ہے پہلے نکلنے کی دعا کرتے پھر داخل ہونے کی دعا کرتے. یہی طریقہ ہے نا، پہلے کہیں سے نکلتا ہے پھر داخل ہوتا ہے. یہاں الٹی دعا ہے، پہلے دعا کر رہے ہیں داخل ہونے کی، پھر دعا کر رہے ہیں نکلنے کی. کیا ہے یہ ترتیب میں یہ الٹی ترتیب. بہت کم لوگوں نے غور کیا. دیکھیے الحمدللہ جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ آئی کہ اس وطن سے نکلنا رسول اکرم کا عارضی تھا، مستقل نہیں. اس لیے نکلنے کا ذکر بعد میں کیا، داخل ہونے کا ذکر کرے. الہی خیر سے مجھے داخل کریو، الہی خیر سے داخل اور خیر سے نکالیو.
نکالنے کے الفاظ دبے ہوئے بولے کیونکہ یہ عارضی تھا. پھر آنا چلو ایک بات. اور دوسری بات حکمت کیا ہے کہ نکلنے کا تصور تکلیف دے رہا تھا رسول اللہ. داخل ہونے کا خیال خوشی تھی لیکن اپنے وطن کو چھوڑنے کے خیال سے حضور کو تکلیف ہے اس لیے اس کو مؤخر رکھا. اللہ اے میرے پروردگار مجھ کو خیر سے داخل کیجیے. ارے پروردگار خیر سے ہی یہاں سے نکالیے کبھی کیونکہ دین ہی چاہ رہا وطن چھوڑنے کو دین ہی چاہ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے نکلنے کے الفاظ دبائے بعد میں کریں. یہ دعا اب وقت آ گیا. میں کہتا ہوں کہ جس نبی کو اللہ نے آسمانوں کا سفر براق پر کرا دیا یا کوئی خطرہ نہیں تھا اس نبی کو ہجرت کا سفر براق پر نہیں کرایا جہاں خطرہ تک قدم تھا. کتنا آسان کام. ارے جبریل امین براق لے کر آتے کہ جناب آئیے وہ قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں گھر کا محاصرہ کر لیا ہے ظالموں نے تشریف آئیے یہ براق تیار ہے اور منٹوں مدینے میں آ جاتے ہیں. نہیں براق کا سفر یہاں نہیں چلا گیا خطرے کا سفر تھا. عالم اسباب میں جس طرح ایک عام آدمی ہجرت کرتا ہے ترک وطن کرتا ہے اے محمد تم کو اسی طرح کرنے کیوں کہ یہ حالات تمہاری امت پر بھی آئیں گے. امت پر بھی حالات آئے نہیں جب روس کی حکومت بنی اور وہاں ظلم اور جبر ہوا اور دین خلاف قانون تو کیا ہے وہ بخاری بیچارے بھاگے نکلے. یہاں بھی آئے تھے یہاں بھی کیا ہوا. یہ تو ایک مثال ہے. وہ ہجرت فرض ہو گئی تھی لیکن کہاں جاتے کچھ یہاں آئے کچھ وہاں آئے در بدر پھرتے رہے یہاں تک کہ اللہ کا دین دب گیا اور 70 برس کے بعد خدا کا عذاب آیا. اپنے ہاتھوں ہلاک ہو گیا کم نہیں 70 برس میں. چونکہ امت پر بھی یہ حالات آنے سے کہا ہے میرے محبوب یہ سارا کام عالم اسباب کے مطابق انجام دو تاکہ امت بھی نقش قدم دیکھتی رہے. ورنہ بڑا آسان تھا براق آتی اور حضور کو وہاں چھوڑ دے. ہجرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوتی. خاندان ابو بکر پورا کا پورا خاندان ابو بکر اس ہجرت کی بدولت اللہ کی نعمت میں بلند والا ہو گیا. خاندان ابو بکر کو عظمت دیں گے. کون باقی حضرت علی کو امانتیں دینے کے لیے چڑھا دیا بعد میں آ جانا لیکن ساتھ کون رہا ابو بکر. ابو بکر یار غار بنانا تھا ابو بکر کو صدیق بنانا ابو بکر کو. اور صدیق اکبر کی عظمت بہت بڑی فتح ہے اسلام کی سمجھ رہے ہیں آپ. ورنہ یہ جو فرقہ ہے ہمارے یہاں شیعیت والا یہ شیعیت والا فرقہ صحابہ کرام کی پوری جماعت کو یہ خراب کر دیا. صدیق اکبر نے تھاما لاؤ اس فضیلت کا جواب تھا. وہ تو یہ کہتے ہیں نا ساری فضیلتیں اہل بیت کی ہیں. ارے صاحب حضرت علی کو چھوڑا وہ تو سلا دیا تاکہ امانتیں لے کے آئے. ساتھ کون رہا ابو بکر. صدیق اکبر
کہ بڑے لڑکے عبداللہ ابن ابی بکر، عبد الرحمان، سارے دن مکے کی خبریں دیتے اور رات کو تنہائی میں آ کر حضور کو بتاتے، حضور یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ بڑی بیٹی اسما جب وہ باپ اور یہ دونوں چلنے لگے تو 2 تھیلوں میں سامان باندھ دیا کھانے کا تھوڑا سا۔ جب رسی بھی ملی تو اپنی کمر کا پٹکا کھولا، پٹکے باندھتے تھے عرب، عورت مرد سب سیبن کے اوپر پٹکا، وہ پٹکا کھولا اور پٹکے کے 2 حصے کر کے دونوں تھیلوں کے منہ باندھ دیے۔ ذات النطاقین ان کا خطاب ہے، 2 پٹکوں والی عورت، 2 پٹکوں والی۔ یہ بیٹی نے کیا، غار میں آ گئے۔ کہاں آ گئے؟ اگر غار ثور، جبل ثور دیکھا ہے آپ لوگوں نے، جبل ثور پر چلنا کارے دار، اتنا بلند پہاڑ اور بالکل یوں ہے، 4-5 گھنٹے کی مسافت طے کر کے اس خطرے کے عالم میں کہ لوگوں نے محاصرہ کر رکھا، قتل کرنا طے ہو گیا، قتل کرنا ہے، راتوں رات نکل رہے ہیں، سیدھی راہ اختیار کرنے کے بجائے الٹی راہ پر آ رہے ہیں اور 3-4 گھنٹے پیدل سفر کر کے اس پہاڑ پر چل رہے ہیں جہاں چلنا مشکل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ رہے تھے کہ پیروں کے نشانات پر آئیں گے، وہ بڑے خباب تھے، بڑے بڑے قیادت تھے، عرب آئیں گے، تو وہاں تو مجبوری تھی، سارا ریتیلا علاقہ، وہاں قدموں کے نشان کیسے مٹے؟ لیکن جب پہاڑ پہ آئے تو آپ پنجوں کے بل سے آگے، یہاں کم از کم قدموں کے نشان، قدم حضور کے پنجے زخمی ہوئے، لہو رہا۔ صدیق اکبر نے حضور کو اپنی پیٹھ پر لگا، جب یہ دیکھ غار میں آ کے پناہ کی، یہ غار ثور ہے، اس کا یہ غار ثور، یہ غار ثور کہتے ہیں بیل کو، وہ اندر سے وہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہی بیل ہو یا بھینسا ہو، غار ثور۔ اگر غار ثور میں نہ آتے تو صدیق اکبر کو وہ مقام نصیب نہ ہوتا۔ وہ آئے تلاش کرتے کرتے آ گئے، ہو سکتا ہے پہاڑ کے اوپر بھی قدموں کی نشان دیکھ لی ہو، اور جب وہ منہ پر آئے، اس کے غار کے منہ پر آئے، اللہ رب العالمین نے ان کی کھوپڑی پلٹ دی، نیچے نہیں دیکھ رہے، نیچے نہیں دیکھ رہے، وہ ادھر دیکھ رہے ہیں، وہ ادھر دیکھ رہے ہیں کہ زمین کھا گئی، آسمان کہاں ہے؟ وہ دونوں محمد اور ان کے ساتھ جو آئے ہیں قدموں کے نشان تھے راستے میں، یہاں کہاں ہیں؟ کہاں ہے؟ یہ کہاں ہے؟ اب بعض حکایات ہیں، اس کو ہمارے محدثین نہیں مانتے، وہ مکڑی والی اور کبوتروں والی محدثین نہیں مانتے اس کو، لیکن اتنی بات تو مان کہ اللہ رب العالمین نے اتنا روب طاری کر دیا کہ وہ نیچے نہیں دیکھ، اتنا تو ماننا پڑ گیا۔ اور آج اللہ نے غار ثور کی عظمت اصحاب کہف کے غار سے بڑھا دی۔ انبیاء کی تاریخ میں ایک ہی غار ہے اصحاب کہف کا، وہ 7 آدمیوں نے پناہ لی ہے، قرآن میں اصحاب کہف کہتے غار، وہ غار جس کے بارے میں قرآن نے کہا لو اطلعت علیہم ولملئت منہم رعبا ولملئت منہم رعبا۔ اے دیکھنے والے، اگر تو غار پر آ کر دیکھے لولیت عنہم فرارا، تو بھاگے گا، اور غار کی ہیبت سے تیرے اندر خوف طاری ہو جائے۔ کیا ہے غار میں؟ اصحاب کہف کی عظمت،
اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کبوتر اور مکڑی کے جالے کی ضرورت نہیں. اللہ نے یہ دکھایا کہ جو ہیبت اور جو روب اصحاب کہف کا تھا اس سے زیادہ روب محمد ابو بکر کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. روب تھا, نہیں دیکھ سکے اندر کیا ہے, رونے لگے ابو بکر آنسو گئے. حضور کی روح اندر پر کے کیا ہے, کیا لا تحزن ان اللہ لا تحزن ان اللہ. اگر براق آتی تو محمد الرسول اللہ کو یہ مقام کیسے ملتا؟ سنیے ابو بکر کا حضور آ گئے, یہ رہے لا تحزن, ہم نہ کرو, لا تحزن ان اللہ معنا, اللہ ہم سب کے ساتھ. یہ استقرا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر آیا ہے, یہ استقرا پہلے دو بڑے پیغمبروں کی زبان پر بھی آ چکا ہے. دونوں میں فرق دیکھیے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا ہجرت کے وقت؟ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین. یہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر. بولے انا معی ربی, میرے ساتھ میرا رب ہے, میں اس کی طرف جا رہا ہوں, مجھ کو راستہ دے. یہ حضرت ابراہیم کا ذکر. موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے؟ کلا انا لمدرکون, قال کلا انا معی ربی سیہدین. آپ سمجھیں گے کہ ان دونوں پیغمبروں نے جب اللہ کی معیت کا اعلان کیا ہے تو اپنی ذات کو مقدم رکھا. انا معی ربی, انا معی ربی, رب بعد میں آیا. لیکن جب رسول اللہ نے اس کا اعلان کیا ہے تو کیا ہے؟ رب پہلے آیا, اپنی ذات بازو میں. لا تحزن ان اللہ معنا, یہ نہیں کہا اتنا معنا اللہ, مان اللہ نہیں کہا, اللہ معنا. یہ عظمت دکھانی ہے غار میں کہ جو تعلق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, اللہ کچھ نازک موقع پر ہر پیغمبر کہہ رہا ہے میں پہلے اللہ بس, اور میرا نبی کہہ رہا ہے اللہ پہلے میں بس. 3 دن یہاں قیام کیا, یہاں سے روانہ ہو, اب آگے بڑھ گیا. ہجرت رسول اور ایران کی فتح. ہجرت رسول ایران کی, قریش مکہ نے 100 اونٹوں کے لالچ پر سراقہ ابن جوشم کو حضور کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا. یہ ایک بدری تھا, دوڑ بڑا سونٹ ملے, چلو بھائی. سرکار دو عالم ایک اونٹ پر آ گیا, پیچھے ابو بکر, ایک اونٹ پر غلام عامر ابن فہیرہ, اور ایک اونٹ پر وہ راستہ بتانے والا مشرک عبداللہ ابن عریفہ. وہ مشرک تھا, وہ راستہ جانتا تھا, اس کو رکھا ہے مزدوری پر, اجرت لے لیا, پکڑ لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جب قریب گیا تو اس کا گھوڑا تھا سراقہ ابن جوشم, چیخنے لگا توبہ 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 توبہ, اے اللہ اس کو معاف کر, اے اللہ اس کو معاف کر. آیا توبہ توبہ کی, اور توبہ کرنے کے بعد اسلام قبول کیا. سراقہ ابن جوشم کا حضور
ایک معافی نامہ تحریری بھی لکھ دیجیے تاکہ آئندہ کام آئے کہ ایسے میرے بال بچوں کو ماریں کہ یہ وہ ظالم ہے، لکھ دو آگے فرمایا یا شراکا اللہ اکبر اللہ اکبر کیسا دیکھا یا شراکا اذا لبست سوار کسرا، کہاں ہجرت، کہاں راستے کی سہولتیں، اور کہاں کیا ہے تصور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو شراکا اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے دونوں ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے. کنگن کسرا شہنشاہ ایران، یہ دربدر پھرنے والے یہ سب وہ مہاجر، یہ کسرا اور کہاں. بس اے شراکا یاد رکھیو کیا حال ہوگا تیرا اس وقت جب تیرے دونوں ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں. بات ختم. اللہ فاروق اعظم کے زمانے میں کسرا فتح ہو گیا، ایران فتح، اور مسلمان کسرا ابن ہرمز کے سارے تاج اور یہ وہ کر فر رفالی سب سمیت کر مدینے لے آئے. اللہ یہ کنگن ہے، جواؤ کنگن ہے کس طرح جواہرات، یہ تاج ہے، یہ اس قیمت کا ڈر، یہ قالین ہے. اچھا کہا قالین کے ٹکڑے کرو اور سب مہاجرین میں تک ہم بوریا نشین ہیں قالین، ہم کیا کہیں گے؟ ٹکڑے کرا دیے قالین. کس طرح کا تاج اور کنگن ان کو بھی توڑ کر تقسیم کرنا. لیکن یاد آ گیا امیر المومنین کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمانا یاد آ گیا. خیال ہے کہا اتاشا کہاں ہے، جو شراکا کہاں ہے، شراکا کہاں امیر المومنین، شراکا کیا ہے کہ لا شراکا تو کہاں ہے، شراکا یہ دونوں کنگن پہنے، شراکا دونوں کنگن پہنے، دونوں کنگن پہنائے، اور پہنانے کے بعد کا شراکا یہ ہاتھ اونچے کرو، شراکا یہ ہاتھ اونچے کیا. کس قسم پرسی کے عالم میں پیشین گوئی کر رہے ہیں حضور. کس طرح کے کنگن اور ایک دیہاتی شراکا، تو عربی دیہاتی گاؤں، اور کیا پڑھو اللہ اکبر الحمدللہ الذی سلبہما کسرا ابن ہرمز اور والبسہما شراکۃ العرب. اور اسی زبان سے تاریخ ہے اس اللہ کے لیے جس نے یہ دو کنگن چھین لیے کسرا سے اور پہنا دیے ایک دیہاتی کو. کہاں پہ رہ کر دو اللہ اللہ. یہ ہجرت ہے، ابھی ہجرت کا دور چل رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے اطمینان دلایا ہے مہاجرین کو، گھبرانا نہیں. نبال کوئی گھبرا نہیں. کیا ہے میں کیوں کہوں کہ ہمیں زندگی گرم گزرا، میں کیوں کہوں کہ ہمیں زندگی گرا گزرا، وہ ساتھ ساتھ رہے میں جہاں جہاں گزرا. کیا تنا رہتا ہے پیغمبر، تنا رہتے ہیں اللہ والے. آگے مدینے جہاں قتل کی تیاریاں تھیں، ادھر یہاں استقبال کی تیاری رسول اللہ. اور ایسا استقبال
کسی عرب سردار کا آج تک اتنا بڑا استقبال نہیں، سارا مدینہ اون پڑا، رسول اللہ آ رہے ہیں۔ مدینے کی چھتوں پر، ٹیلوں پر لڑکیاں، انصار کی لڑکیاں دف بجا رہی ہیں، طلع البدر علیہ، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علیہ ما دعا للہ داعی۔ کبھی مورخ کہتا کبھی آسمان کی نظروں نے اس سرزمین پر اتنا بڑا استقبال کسی کا نہیں دیکھا جو آج محمد رسول اللہ نکالا بے وطن نہیں ہوئے۔ کون کہتا ہے بے وطن؟ اور ایک بات سنا دوں، لوگ کہتے ہیں لیکن علماء محققین کی رائے یہ ہے کہ مکہ افضل ہے مدینہ، مدینہ افضل نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں محبت کے جوش میں مدینہ اس لیے افضل ہے کہ حضور آرام فرماتا ہے۔ کیوں؟ سنیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکان چھوڑ کر چلے غار ثور کی طرف، پھر ٹیلے پر کھڑے ہوئے اور پیچھے مڑ کے دیکھا، کیا کہا؟ پیچھے مڑ کے دیکھا، کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ما اطیبک من بلد، ما اطیبک من بلد واحبک الی لولا ان قومی اخرجونی ما سکنت۔ اے مکے، ما اطیبک من بلد، تو تمام شہروں میں کتنا پاکیزہ ہے، تمام شہر، تو تمام شہروں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میں تجھے چھوڑ تو رہا ہوں اس لیے کہ ان لوگوں نے مجھے نکال دیا۔ اس دعا کی وجہ سے جو علماء اہل تحقیق ہیں وہ کہتے ہیں مکہ پر حضور نے اطیب کہا، یاد وطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھا، وہ تو وطن مادری تھا، وطن مادری، لیکن حکم الہی یہ تھا کہ اس کو چھوڑ کر چلے گئے، وہیں رہے، وہیں آسودہ رحمت ہے۔ لیکن جو حضرت مکے کی ہے ان الفاظ میں ہوئی، ہجرت ختم ہو گئی، مدینے کا دور شروع ہو۔ 8 برس، جو میں آخری بات کہہ رہا ہوں، کل 8 برس گزارے ہیں مکے میں ہجرت کے بعد، 8 برس گزارے۔ 8 برس کے بعد اللہ رب العالمین نے وہ حالات پیدا کیے، کہاں لوٹ کر آؤ اپنے وطن، آؤ وطن لوٹ کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10,000 قدوسیوں کو لے کر مکے مکرمہ پر توحید کے جھنڈے گاڑنے آئے، قتل عام کرنے نہیں آئے۔ قتل عام کیا؟ اللہ کے گھر کو بت پرستی سے پاک کر کے توحید کا جھنڈا گاڑنا ہے۔ راستے میں ایک نوجوان جوش میں آ گیا اور جوش میں آ کر اس نے کہا یوم یوم ملحمہ، آج کھچاکے کی جب ہوگی، قریش سے بڑھ کر کھچاکے کی ملحمہ۔ ابو سفیان کھڑے تھے، گھبرا گئے اور حضرت عباس سے کہا دیکھتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے، یہ تو قتل عام کر دے گا جا کے اندر، روکو نا۔ ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، دیکھ رہے تھے۔ حضرت عباس گھبرائے گئے، رضی اللہ، یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہاں قتل عام ہوگا؟ نہیں، کیا نہیں، میں قتل عام کے لیے آیا ہوں، رحم عام کے لیے، اب عام کے لیے آیا ہوں نا، جھنڈا لے لو اس سے نوجوان اور اس کے باپ کو بوڑھے باپ کے جذبات ٹھنڈے ہیں۔
اس کے جذبات گرم بہت ہیں. یہ کہتا ہے لڑنے آ رہے ہیں. محمد آج لڑنے نہیں آئے, محمد اب وہ کرم کرنے فتح. لیکن یہ فتح کن کی فتح؟ غریبوں کی فتح, غلاموں کی, اس طبقے کی فتح جو طبقہ یہاں ان ظالم سرداروں کے ہاتھ سے مارا جا رہا تھا, اس کی فتح. ہجرت فتح ہے غریبوں کی فتح. معلوم ہے آپ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی شان میں اپنی اونٹی پر سوار مکے جا رہے تھے, کون پیچھے بیٹھا؟ یہ موقع تو داماد کو بٹھانے کا تھا. علی کو بلاتے کہ آؤ علی آؤ میرے پیچھے آؤ. داماد سے زیادہ پیارا کون ہے اور نواسوں سے زیادہ پیارا کون ہے؟ حسین حسن سے کہتے کہ آؤ بیٹا میری گود میں آؤ, اور علی تم میرے پیچھے آؤ. نہیں, اس غلام زادے اسامہ کو بٹھایا ہے رسول اللہ نے اپنی, جو حضرت زید کے بیٹے اسامہ, غلام زادہ ہے آج, پیچھے محمد الرسول اللہ. یہ غریبوں کی فتح, غلاموں کی فتح. ظہر کی نماز کا وقت آ گیا بیت اللہ سے, بتوں سے صاف کر دیا سارے مکے کو, اب نکال کے دیکھ ظہر کی نماز پڑھ. اذان کون ہے؟ کون اذان؟ بلال دیکھ رہے ہیں عمر, میں اذان دوں گا, میرا قبیلہ, میں بھی تو شروع کے مسلمانوں میں ہوں, میں اذان دوں گا, ابو بکر دیں گے, علی دیں گے. نہیں, وہ اذان دے گا. آج بیت اللہ کی چھت پہ چل کے وہ اذان دے گا جو کل اذان دینے پر یہاں مارا جا رہا تھا. علی مارے نہیں گئے. علی تو سردار سے کون زیادتی کرتا تھا, کس میں ضرورت؟ علی پہ ہاتھ رہتا, عمر پہ ہاتھ رہتا, ہاتھ اٹھایا گیا بلال, مارا گیا ان غلاموں, ان بے سہارا لوگوں کو جو ان کے غلام تھے, انہیں جو پورا کیا کاروبار. کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ کر بلال اذان دے گا, بلال دے گا, نہیں چڑھے گا اس میں عمر. کوئی سوال نہیں ہے علی کا. کل جب مکے کی سرزمین پر اللہ کہہ رہا تھا تو کون بٹ رہا تھا؟ یہ بلال بٹ رہا تھا. تم بٹ رہے تھے, بٹ رہا تو بھیا تمام تاریخ کے جی چاروں طرف سرداران قریش کھڑے تھے اور دیکھ رہے تھے کیا تماشا ہے. کعبۃ اللہ اور اس کی چھت اور ایک غلام کے قدم, اور اذان دے رہے تھے اللہ. یہ تاریخ ہے ہجرت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے مکہ فتح ہونے کے بعد اعلان کیا کہ لا ہجرت بعد الفتح. اب فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں. اعلان یعنی وہ جو ہجرت واجب تھی وہ ختم تھی. اللہ نے اسلام کو سرخرو کر دیا. اب علماء کہتے ہیں آج اور آج تک ہجرت کن لوگوں پر جن پر دین بند کر دیا اور ان کے وہاں جانے کے لیے سر چھپانے کی جگہ بھی ہو, جیسے جگہ. لیکن آج کی دنیا میں کہاں ہے مدینہ؟ ہے کوئی سرزمین جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ جا کر بچ سکیں؟ ہے کوئی؟ ایک پاکستان اور ہندوستان کا مسئلہ تھا, وہ بھی ختم ہو گیا. ظاہر ہے کچھ لوگ وہ گئے جو واقعی مہاجر تھے, کچھ وہ لوگ گئے جن کو روٹی چاہیے, انہوں نے جا کے ان کی مٹی غریب کرا دی. وہ جو اصلی مہاجر تھے ان کی بھی گئی. آج اللہ تعالی کا دین پوری روئے زمین پر سن لیجیے آپ سرخرو ہے.
یہ دور بین الاقوامی دور ہے. اس دور میں دنیا کی کوئی طاقت اپنے ہاں رہنے والے کمزور لوگوں پر ظلم نہیں کر سکتی. عملاً کریں اور ہوتا ہے عملاً، لیکن پابند ہیں بین الاقوامی قانون کے مطابق. ہر قوم نے دستخط کیے ہیں اقوام متحدہ کے اس چارٹ پر جس کو انسانی حقوق کے طرف کہتے ہیں. ہر قوم اس کی پابند ہے. جو اس کے ہاں مذہبی اقلیت آواز ہے اس پر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا. اب عملاً ہوتا ہے مار پیٹ مسجد کے نام پر ہو گئی، ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اسلام پر پابندی دنیا کے کسی کونے میں اب نہیں لگتی. قانون نہیں ہے بین الاقوامی، اس لیے ہجرت کو کس بات. آج حالات یہ ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ مسلمان قوم اپنے مذہبی شاعر کی آزادی کو غنیمت سمجھے. شاعر چھوٹی چھوٹی سی معمولی باتوں پر سبق اس کو غنیمت جانے کہ اذان آزاد، نماز آزاد. یہ تکلیف ہے کہ نوکری نہیں مل رہی، یہ تکلیف ہے کہ راشن نہیں مل لیا، یہ تکلیف ہے کہ یہ جناب گولی مار کے چل لیا ہے. ان سب تکلیفوں کو برداشت کرنا ہوگا، کیونکہ ہجرت آج نہیں ہے. آج دنیا کا سب سے بڑا ملک جو اسلامی ہے وہاں آزادی سے تو مسلمان رہ نہیں سکتا. حج کے بعد سب کو نکالا جاتا ہے کہ چلو جاؤ. وہاں رہنا، شہری بن کر رہنا تو ممکن نہیں. گھومنا کرنے جاؤ تو 15 دن، چلو باہر جاؤ. رہنے کا تو کوئی غیر ملکی مسلمان تجارت نہیں کر سکتا جب تک عرب کو وکیل نہ بنائے. جب یہ سعودی عرب کہا ہے تو اور ملکی کیا بات ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ثواب عام کرنے کے لیے اس کے تصور کو عام کیا ہے. وہ آخر میں اور سن لیجیے. ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المہاجر من حجر ما نہى اللہ. کہ اب ہجرت کا ثواب اب بھی ہے اور جاری رہے گا، لیکن اب ہجرت کیا ہے؟ جو شخص گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جائے وہ مہاجر ہے، اس کو ہجرت کا ثواب ہے. جو برائی چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جائے، جو اپنا دنیاوی وقت چھوڑ کر ترک کر کے دین کی طرف آ جائے، وہ تعلیم کے لیے آئے مدرسوں میں، وہ تبلیغ کے لیے نکلے محلوں میں، یہ سب صورتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اخلاص نیت پر قائم کرے رکھے تو اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ لَهُ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، وہ بڑی نہیں، یہ چھوٹی، یہ بھی ہجرت. وہ دکان چھوڑ کر مسجد میں آتا ہے، مہاجر ہے. یہ ہجرت وسیع کر دیا ہجرت کا مقصد. جہاں دین نہیں ہے وہاں دین لے کر پہنچ جائے کہ بھائی دکھنانیاں آ گئے، بھائی نماز پڑھ لو، بھائی نماز پڑھ لو، بھائی کلمہ یاد، وہاں پہنچ. یہ بھی ہجرت ہے. اللہ تعالیٰ اس ہجرت کا ثواب اس امت کے لیے قیامت تک قائم رکھے. یہ ہجرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر مفسر قرآن حضرت مولانا سید اخلاق حسین قاسمی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. تفسیر ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 21 جولائی سن 1996. آڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی محمد صادق. فون نمبر 9899 63 47 68.